اسلام، اسلامی تہذیب، اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے ہمارے ملک کے سیکولر اور لبرل عناصر کے بغض کی تازہ ترین مثال ترکی کی پاکستان میں ڈب کر کے دکھائی جانے والی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی ہے، جس نے پاکستان میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ اس پر ممتاز دانشور شاہ نواز فاروقی صاحب نے اس لبرل طبقے کی خوب کلاس لی ہے۔ اپنے حالیہ آرٹیکل میں وہ لکھتے ہیں کہ دی نیوز کی 24 مئی 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ڈرامہ سیریل کو ابتدائی دنوں میں 13 کروڑ سے زیادہ افراد نے دیکھا۔ روزنامہ ڈان جیسے سیکولر اخبار نے ارطغرل پر ایک تفصیلی خبر شائع کرنا ضروری سمجھا۔ اسی دن کی ڈان کی خبر کے مطابق صرف یوٹیوب پر اس ڈرامے کو اب تک 24 کروڑ افراد دیکھ چکے ہیں۔ ڈان کے مطابق بعض لوگ اس ڈرامے کو پورے خاندان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی غیر معمولی پذیرائی کی صرف دو وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ڈرامہ خلافت عثمانیہ اور اس سے وابستہ عظمت کا مظہر ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈرامہ جدید ترین فنی لوازمات کا حامل ہے۔ ان تمام چیزوں نے مل جل کر پاکستان کے سیکولر اور لبرل عناصر کو اتنا ہراساں کیا ہے کہ وہ ارطغرل پر پل پڑے ہیں۔ یوں تو سیکولر اور لبرل عناصر نے ارطغرل پر اعتراضات کی بارش کر دی ہے، مگر 4 اعتراضات بیک وقت اہم اور حیران کن ہیں۔ سیکولر اور لبرل عناصر نے ارطغرل پر پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ ڈرامہ اور اس کا مواد درآمد کیا گیا ہے، مقامی نہیں ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں 73 سال سے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، مگر ہمارے سیکولر اور لبرل عناصر نے کبھی تفریحی مواد کے مقامی یا غیر مقامی ہونے کا سوال نہیں اٹھایا۔ پاکستان میں گزشتہ 73 سال میں ہالی ووڈ کی کم از کم 1000 اور ہندوستان کی کم از کم 5000 فلمیں تو دکھائی ہی گئی ہوں گی، مگر پاکستان کے سیکولر اور لبرل افراد نے 6000 فلموں کو کبھی غیر ملکی یا درآمدی مال قرار نہیں دیا۔ ہم نے کئی دہائیوں تک بھارت کے ٹیلی ویژن چینلوں کے ڈرامے بھی دیکھے ہیں، مگر پاکستان کے سیکولر اور لبرل عناصر نے ان ڈراموں کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ غیر ملکی مواد ہے، ہم کیوں دیکھیں۔ 73 سال سے پاکستان کے کروڑوں لوگ بھارت کے ہزاروں گیت اور موسیقی سن رہے ہیں، مگر ہمارے سیکولر اور لبرل عناصر کو کبھی یہ خیال نہ آیا کہ یہ گیت اور ان کی موسیقی درآمد شدہ ہے۔ مگر ارطغرل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو غیر ملکی ہے، یہ تو درآمدی مال ہے، یہ تو غیر مقامی ہے۔ ہمیں اپنا مواد خود پیدا کرنا چاہیے۔ بے شک ہمیں اپنا تفریحی مواد خود پیدا کرنا چاہیے، مگر اپنے مواد کی کوئی تعریف بھی تو وضع ہونی چاہیے۔ مثلا پاکستان میں جو مقامی فلمیں بن رہی ہیں وہ ہندوستان کی فلموں کے بھونڈے چربے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کہنے کو یہ فلمیں مقامی ہیں، مگر اپنی روح اور اپنے مواد کے اعتبار سے پاکستانی فلمیں بھی دراصل بھارتی فلمیں ہیں۔ سیکولر اور لبرل عناصر کہا کرتے ہیں کہ ایک چیز بین الاقوامیت بھی ہوتی ہے، آرٹ آفاقی ہوتا ہے، اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ چنانچہ امریکہ اور بھارت کی فلموں پر اعتراض کا جواز نہیں۔ اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو ارطغرل بھی بین الاقوامیت اور آفاقیت کا حصہ ہے، یہ بھی آرٹ ہے اور اس کی بھی کوئی سرحد نہیں۔ مگر سیکولر اور لبرل عناصر کو ارطغرل کے سلسلے میں نہ کوئی بین الاقوامیت یاد آ رہی ہے، نہ کوئی آفاقیت سوجھ رہی ہے، نہ آرٹ کے سرحدوں سے بے نیاز ہونے کا خیال آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارطغرل کا تعلق ایک حد تک صحیح اسلام سے ہے۔ اس کا تعلق اسلامی تہذیب، اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے ہے۔ ہمارے سیکولر اور لبرل عناصر کا یہ طریقہ واردات صرف ارطغرل کے حوالے سے نہیں ہے۔ ملک میں جیسے ہی نفاذ اردو کی بات ہوتی ہے، انگریزی اخبارات میں ایسے مضامین شائع ہونے لگتے ہیں کہ اردو تو صرف 7% افراد کی زبان ہے۔ تعلیم ہی دینی ہے تو ہمیں مقامی زبانوں یا مادری زبانوں میں دینی چاہیے، لیکن ایسی باتیں کرنے والوں نے آج تک انگریزی کو غیر ملکی قرار دے کر اس کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی۔ کوئی بھی سیکولر اور لبرل دانشور یہ نہیں کہتا کہ انگریزی ہماری غلامی کی علامت ہے، نو آبادیاتی تجربے کی یادگار ہے، غیر ملکی آقاؤں کے نظر نہ آنے والے اقتدار کا استعارہ ہے۔
سیکولر اور لبرل عناصر نے ارطغرل پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ اس کا مرکزی کردار مقامی ہیرو نہیں ہے۔ لیجئے اب ہیرو بھی مقامی اور غیر مقامی ہونے لگے۔ ایک چیز ثقافت ہے، ایک چیز تہذیب ہے۔ ثقافت تہذیب کی مقامیت ہے اور تہذیب ثقافت کی بین الاقوامیت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ ہیرو ثقافتی ہیرو ہوتے ہیں اور کچھ ہیرو تہذیبی ہیرو ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ شاعری کے دائرے میں میر ہمارا مقامی ہیرو ہے اور مولانا روم ہمارے بین الاقوامی ہیرو ہیں۔ ارطغرل بلا شبہ ترکی کی خاک سے اٹھا، مگر وہ اس خلافت عثمانیہ کی علامت ہے جو ہماری تہذیب کا استعارہ ہے اور جس کی حکومت صرف ترکی پر نہیں بلکہ 3 بر اعظموں پر تھی۔ چنانچہ ہمیں اپنے مقامی ہیروز سے بھی محبت کرنی ہے اور اپنے بین الاقوامی ہیروز سے بھی محبت کرنی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اقسام کے ہیروز ہمارے اجتماعی وجود یا کلیکٹیو سیلف کا حصہ ہیں۔ یہاں کہنے کی ایک بات یہ ہے کہ ارطغرل ہمیں اس بات سے روک تو نہیں رہا کہ ہم اپنے مقامی ہیروز پر ڈرامے نہ بنائیں یا اپنا مقامی تفریحی یا تاریخی مواد تخلیق نہ کریں۔ پاکستان کے سیکولر اور لبرل عناصر نے ارطغرل کے حوالے سے ایک بات یہ کہی ہے کہ ارطغرل کو مواد کے تبادلے کے پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے تھا، یعنی ہم نے ارطغرل دکھایا ہے تو ترکی بھی پاکستان کے ڈرامے دکھائے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے سیکولر اور لبرل عناصر نے کبھی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں کے سلسلے میں یہ دلیل کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کبھی یہ کیوں نہ کہا کہ ہالی ووڈ سے سال میں 10 فلمیں پاکستان آئیں گی تو پاکستان سے 5 فلمیں امریکہ جائیں گی؟ بھارت سے سال میں 50 فلمیں آئیں گی تو پاکستان سے بھی 20 فلمیں ضرور بھارت جائیں گی۔ آخر پاکستان کے سیکولر اور لبرل عناصر کو تفریحی مواد کے تبادلے کا خیال صرف ارطغرل کے حوالے سے کیوں آیا؟ بعض سیکولر اور لبرل عناصر نے ارطغرل پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ اس کا کردار حقیقی یا تاریخی کم اور افسانوی زیادہ ہے۔ یہ دعویٰ بڑی حد تک جھوٹ ہے، لیکن فلم اور ڈرامے میں تاریخ اور افسانہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر واک کرنے کے عادی ہیں۔ برصغیر کی سب سے بڑی تاریخی فلم کے آصف کی مغل اعظم ہے۔ اس فلم کو برصغیر کی کئی نسلوں نے دیکھا ہے اور یہ فلم ہمیشہ زندہ رہے گی، مگر اس فلم کے پروڈیوسر کے آصف نے فلم کے آغاز ہی میں بتا دیا ہے کہ یہ فلم تاریخ اور افسانے کا ملغوبہ ہے۔ کتنا ملغوبہ؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس فلم میں تاریخ صرف 5% ہے، اس کے برعکس افسانہ 95% ہے۔ مگر آج تک کسی سیکولر اور لبرل شخص کو ہم نے یہ کہتے نہیں سنا کہ مغل اعظم دیکھنے کا کیا فائدہ، اس میں تاریخ بہت کم اور افسانہ بہت زیادہ ہے۔ ہالی ووڈ میں ایسی سینکڑوں فلمیں بنی ہیں جو تاریخ اور افسانے کا ملغوبہ ہیں۔ مثلاً بریڈ پٹ کی ٹروائے اس کی ایک مثال ہے، ٹام کروز کی دی لاسٹ سیمورائے اس کی دوسری مثال ہے، میل گبسن کی بریو ہارٹ اس کی تیسری مثال ہے۔ مگر ہم نے آج تک کسی سیکولر اور لبرل دانشور کو ان فلموں کے بارے میں یہ کہتے نہیں سنا کہ انہیں دیکھنے کا کیا فائدہ، ان میں فیکٹس کو فکشن سے الگ کرنا ناممکن ہے۔ مگر ارطغرل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو افسانہ زیادہ ہے، حقیقت کم ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ فینٹیسی تخیل کی بے لگام پرواز کے سوا کچھ نہیں ہوتی، مگر ہالی ووڈ نے ایسی درجنوں فلمیں بنائی ہیں جن میں فینٹیسی کو حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اتفاق سے ہم نے آج تک کسی سیکولر اور لبرل شخص کو ہالی ووڈ پر یہ اعتراض کرتے نہیں دیکھا کہ وہ فینٹیسی کو حقیقت کے طور پر کیوں پیش کرتا ہے۔ پاکستان میں عوام نے ارطغرل کو جو پذیرائی بخشی ہے، اس سے اس خیال کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ اسلام، اسلامی تہذیب اور اسلامی تاریخ کی عظمت کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کی وابستگی رکھتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو ایک بار پھر حقیقت بنتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو سیکولر اور لبرل عناصر کا ارطغرل کی شہرت سے حسد قابل فہم ہے، لیکن ان لبرل عناصر کا کیا کریں؟ ان کے لیے تو بس قمر رائنی کے الفاظ میں یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ بغض اور حسد سے دل خالی رکھیے، اپنے کردار کو مثالی رکھیے، جو داد کے قابل ہو اسے دیجیے داد، دشمن ہی سہی ظرف تو عالی رکھیے۔